بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور اس شوہر نے اپنی زندگی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیا اس کا وبال اس کی بیوہ کے اوپر ہے؟ کیا اس کے مال کی جو اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، اب اس کی ادائیگی اس بیوہ کے اوپر لازم آتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، ہر انسان چاہے مرد ہے چاہے عورت، اللہ تعالیٰ نے اگر وہ صاحب نصاب ہے الگ الگ دونوں سے سوال کرنا ہے، دونوں سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، دونوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر رحمت اللہ رب العزت کی آئے جوش میں تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہیں تو اس کو سزا بھی دیں گے، پکڑیں گے بھی صحیح۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید آئی ہے وہ تمام کی تمام کا مستحق وہ ہوگا، اس لیے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں خود ذمہ دار ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اگر کسی نے زندگی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے مرنے کے بعد کسی اور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بوجھ نہیں آتا۔ جیسے قرض کے بارے میں ہے کہ پہلے اگر قرض کی وصیت کی ہے تو وہ پورا کیا جائے گا، ایسے ہی اگر اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے گزشتہ سالوں کے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی وصیت کی ہے تب تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، لیکن اگر وصیت بھی نہیں کی، کسی کو کہا بھی نہیں ہے اور ایسے ہی انتقال کر گیا تو اس کا وبال اسے بھگتنا پڑے گا۔ ہاں اگر اس کے ورثاء، اس کے اولاد، اس کے رشتہ دار اس کی طرف سے اس کے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کر لیتے ہیں تو عند اللہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زکوٰۃ کے بارے میں حساب کتاب نہیں لیں گے۔ رہی بات اس کی بیوہ کی، تو بیوہ اگر واقعی ہی صاحب نصاب تھی اپنی زندگی کے اندر اور ابھی زندہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے، مال کو سنبھال کر اولاد کے لیے نہ چھوڑے بلکہ اپنے ہر سال کے زکوٰۃ کا حساب لگا کر اسے نکالنے اور ادا کرنے کی فکر کرے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض عورتیں یا بعض مرد بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کچھ مال، سونا، کچھ اس طرح کی نقدی وغیرہ اپنی اولاد کے نام کر دیتے ہیں، یا اپنی اولاد کے نام تو نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں ہم استعمال کریں گے، جب انتقال ہو جائے گا تو ہم فلاں اولاد کے نام کرتے ہیں۔ تو یہ شرعاً ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال ادا کیا ہے اگر اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو برابری کا حکم ہے، دو سب بیٹے بیٹیوں کو برابر عطا کیا جائے، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی شریعت نے اولاد کے تمام حصے تمام لوگوں کے حصے مقرر کر دیے، ان حصوں میں کمی یا زیادتی کرنا یہ بھی والدین کے لیے جائز نہیں۔ رہا یہ حکم کہ اگر کسی نے اپنی مرنے کے بعد کچھ مال، سونا چاندی اپنے کسی اولاد، بیٹے یا بیٹی کے نام کر دی تو زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے؟ تو اگر تو ملکیت بیٹے کے نام ہوگی، مالک اس کو بنا دیا، بیٹی کو مالک بنا دیا، تب تو اس مال کی زکوٰۃ بیٹا یا بیٹی ادا کرے گا جو مالک بنا ہے۔ اگر ماں یا باپ نے اس مال کا وارث اور مالک نہیں بنایا، صرف یہ کہا مرنے کے بعد، تو جب تک وہ زندہ ہیں تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا جس کے پاس ہے، یعنی خامد کے ہے یا بیوی کے پاس ہے، تو وہ زکوٰۃ خود ادا کریں گے۔ ایسے ہی بعض عورتیں ان کے پاس اور کوئی ذرائع آمدن نہیں ہوتا، سونا پڑا ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ، اگرچہ اس کے پاس ظاہری طور پر کوئی مال نہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں، تو شریعت کہتی ہے اپنے اس مال کو سیل کرو، فروخت کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اس سونے میں سے کچھ سونا سیل کرو اور اپنے پورے سونے کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بہانہ شریعت کے اندر نہیں چلے گا کہ کچھ مال پڑا ہوا ہے، پیسے نہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ اس لیے جب نصاب کے برابر سونا یا چاندی یا اس کے برابر کا سامان تجارت یا نقدی کی صورت میں مال پڑا ہوا ہے تو اس کو ہر حال میں اس مال میں سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
تاکہ زندگی کے اندر اپنے اس بوجھ کو آدمی نمٹا لے مرنے کے بعد، ورنہ بڑا سخت معاملہ ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔